السلام علیکم ناظرین، جہانزیب عباسی ایک نئے یوٹیوب پروگرام کے ساتھ حاضر ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اپنے منصفوں کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز شیئر کریں گے کہ اس ملک کی عدلیہ اور اس ملک کی عدلیہ میں بیٹھے ججز کیا کچھ کرتے رہے اور کیا کچھ ہوتا رہا۔ ان واقعات کو بتانے کا مقصد جو جہاں سے بات شروع ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک نوٹس لیا ہے اور اس معاملے کے اوپر رجسٹرار سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک خط لکھا ہے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو، اور یہ معاملہ ہے کلر کہار جوڈیشل کمپلیکس کی تعمیر سے متعلق۔ اس معاملے پہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے رجسٹرار لاہور ہائی کورٹ کو لکھے گئے خط کا جو متن سامنے آیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ مکمل معلومات کی فراہمی تک باغ صفا جو کلر کہار میں ہے اس پر جوڈیشل کمیشن کی تعمیر کو روکا جائے، اور پھر جوڈیشل کمپلیکس تعمیر و منظوری کا مکمل ریکارڈ بھی پیش کیا جائے۔ یہ بنیادی طور کے اوپر ڈان اخبار کی خبر تھی، جہاں سے اس معاملے پہ پھر نوٹس لیا گیا اور پھر پروسیڈنگ کو آگے بڑھایا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو نوٹس دیا گیا اس میں مزید یہ کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ معاملے کی چھان بین کی جائے، اور جو یہ قدیم پارک کی اراضی ہے اس کو جوڈیشل کمپلیکس میں کیوں تبدیل کیا جا رہا ہے، اس کی وجوہات بتائی جائے۔ کلر کہار میں لاہور ہائی کورٹ کو پہلے سے ٹرانسفر 80 کنال زمین کا کیا بنا، یہ بھی ریکارڈ یا اس کی ڈیٹیلز بھی مانگی گئی ہیں، اور چیف جسٹس قاضی فائز نے فوری معلومات فراہمی کا حکم دیا ہے۔ یہ ڈیبیٹ بہرحال اس کے اوپر چل رہی ہے، یہ اس موضوع کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے یہ خط لکھا گیا، کیا ایک آزاد ایک ہائی کورٹ کو اس طرح سے خط لکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے یا نہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم مجموعی طور کے اوپر اپنی جوڈیشری میں بیٹھے ہوئے ان ججز کی بات کریں تو یہ بھی کوئی مناسب رویہ نہیں ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج یا ایک ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب اٹھ کے کسی جگہ پہ جائیں اور کہیں جی کہ ہمیں یہ جگہ پسند آ گئی ہے اور یہاں پہ ہم نے فلاں پارک بنانا ہے، ہم نے یہاں پہ فلاں جوڈیشل کمپلیکس بنانا ہے، فلاں رہائشی کالونی بنانی ہے، اور پھر ایک بادشاہوں کے حکم کی طرح اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہونا شروع ہو جائے۔ یہ پہلا واقعہ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ مری میں ایک 100 سالہ پرانے سکول کو گرا کر اس کے اوپر بھی ایک جوڈیشل کمپلیکس بنانے کی بات کی گئی، اس کے اوپر میڈیا کے اوپر خبریں آئیں اور پھر وہ معاملہ رک گیا۔ اب ذرا ایک سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کا واقعہ سن لیں۔ یہ وہ جج ہیں جو سپریم کورٹ میں بطور جج رہے اور پھر چیف جسٹس آف پاکستان بھی رہے۔ انہوں نے حال ہی میں ایک لیٹر لکھا رجسٹرار سپریم کورٹ کو، جو متعلقہ برانچ ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد فائنانس منسٹری سے بھی ریویو کیا گیا، اور بنیادی تقاضا ہمارے سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی صاحب کا یہ تھا کہ جو 2000 یونٹ ان کو فری ملتی ہے وہ 2000 یونٹ بجلی انہوں نے استعمال نہیں کی، اس لیے اس کے پیسے ان کو واپس کیے جائیں۔ یہ ایک مینٹالٹی کا اظہار ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر فائنانس ڈویژن کی جانب سے ایک لیٹر آیا، اور اس میں کلیئر کٹ یا باضابطہ طور کے اوپر یہ کہا گیا کہ ہماری کوئی اس طرح کی پالیسی نہیں ہے، اس لیے جس طرح کی خواہش کا اظہار آپ کر رہے ہیں یہ ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہاں پہ پلاٹس کے حصول کے حوالے سے جو کچھ ہوتا رہا، جس طرح سے ججز کے پلاٹس کے حوالے سے، ان کے اہل خانہ کے پلاٹس کے حوالے سے کچھ فہرستیں آئیں جس میں بیلٹنگ کے اوپر بھی اعتراضات اٹھائے گئے، کارنر پلاٹس کے اوپر بھی بہت زیادہ باتیں کی گئی۔ حال ہی میں لاہور ہائی کورٹ کے ایک اور جج جسٹس باقر نقوی صاحب کے صاحبزادے کا بھی ایک ایشو بہت زیادہ میڈیا میں کنٹروورشل رہا، اس کے اوپر بھی میڈیا میں بہت زیادہ باتیں ہوئی، اور یہ کہا گیا جی کہ ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے کسی بیرون ملک جانا ہے اس لیے ان کو پروٹوکول دیا جائے۔ اس کے اوپر بھی میڈیا میں بہت زیادہ تنقید ہوئی، بہت زیادہ کرٹیسائز کیا گیا کہ اس طرح کا جو رویہ ہے یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور اب یہ ایک نیا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں ایک تاریخی باغ کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کی تعمیرات کے حوالے سے اب سپریم کورٹ کی جانب سے جو ہے وہ اب یہ نوٹس لیا گیا ہے اور ایک طرح سے جواب مانگا گیا ہے۔ رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے لکھا گیا یہ خط، یہ صرف رجسٹرار سپریم کورٹ کی جانب سے نہیں ہے بلکہ
یہ چیف جسٹس آف پاکستان کی منظوری سے ہی یہ خط لکھا گیا ہوگا، اور اب اس کے اوپر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کیا کس طرح کی آگے جو ہے وہ اس کے اوپر پروسیڈنگ آگے آتی ہے، کیا اس کو اسکت نوٹس میں کنورٹ کیا جاتا ہے، نہیں کیا جاتا۔ لیکن اس طرح کے جو واقعات پاکستان کے جوڈیشل ہسٹری میں آ رہے ہیں، اس سے یہ چیزیں بالکل واضح اسٹیبلش ہو رہی ہیں کہ ہمارے جو منصف ہیں، چاہے وہ ریٹائرڈ ہیں یا کچھ حاضر سروس بھی ہیں، کس طرح سے وہ مفادات کے لیے جو ہے وہ اپنے اختیارات کو اس طرح سے غلط استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب سیاستدانوں کے کیسز ان کے سامنے آتے ہیں تو وہاں پہ ہر چیز کو جانچا جاتا ہے، اور اس کے اوپر یہ میڈیا ٹرائل بھی ہوتا ہے، اور پھر یہ سوالات بھی کیے جاتے ہیں کہ یہ انکم ریسیویبل تھی، ریسیویبل نہیں تھی، ریسیویبل تھی تو اس کی بلیک لاء ڈکشنری میں ڈیفینیشن کیا ہوگی، اس کی بلیک لاء ڈکشنری میں کیا تعریف کی جائے، ایک قابل وصول تنخواہ کو کیوں ظاہر نہیں کیا، اس لیے آپ کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے، اور پھر جی آئی ٹیاں بنائی جاتی ہیں، ان جی آئی ٹیوں میں خفیہ اداروں کے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ تو یہ معیار سیاستدانوں کے لیے ہماری عدلیہ مقرر کرتی رہی ہے، کم از کم اس معیار پہ ان کو خود بھی پورا اترنا چاہیے، تاکہ کوئی پھر نظام عدل کے اوپر، نظام انصاف کے اوپر انگلی نہ اٹھا سکے، آواز نہ اٹھا سکے۔ انصاف کی فراہمی بھی ایک بہت بڑا ایشو رہا اس ملک میں، جو اب بھی ہے کہ سستے اور فوری انصاف کے حصول کے لیے یہاں پہ جو ہے وہ کئی سال لگ جاتے ہیں۔ موجودہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس معاملے کے اوپر کوشش کر رہے ہیں کہ عام آدمی کو کہ جو کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، لیکن جب فائلیں کھلتی ہیں تو اس میں بھی یہ چیزیں اسٹیبلش ہوتی ہیں، یہ چیزیں عیاں ہوتی ہیں کہ کس طرح سے 40 سال کے بعد جو ہے وہ کیسز جو ہیں ان میں ڈیسائیڈ ہوتا ہے۔ حال ہی میں ایک پراپرٹی ڈسپیوٹ بھی 4 دہائیوں کے بعد ایک بہن کو اس کا حصہ ملا، جب وہ بہن بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی، اس کے اہل خانہ کو یا اس کے بچوں کو جو ہے وہ یہ حصہ ملا۔ یہ بھی جسٹس قاضی فائز چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کورٹ سے ہی یہ فیصلہ آیا ہے۔ پھر اسی طرح سے کرمنل کیسز کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اب انتہائی تیزی کے ساتھ سماعت کے لیے مقرر ہو رہے ہیں، اور کرمنل کیسز میں جو امپورٹنٹ کیسز ہیں، بالخصوص ضمانت کے کیسز ہیں، جیل پٹیشنز ہیں، وہ بھی آہستہ آہستہ سماعت کے لیے مقرر کی جا رہی ہیں۔ تو اب ایسی صورتحال میں اب یہ بہرحال یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے، اور اس کے اوپر جوڈیشری کو اپنے لیے بھی کوئی کردار وضع کرنا ہوگا، تاکہ عدلیہ کے اوپر اس طرح سے انگلیاں نہ اٹھائی جا سکیں، اور اس طرح سے عدلیہ کے لیے بدنامی کا سبب نہ بنے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو رپورٹس آتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ کیا ایکشن لیتی ہے۔ تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جس سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا، بہت شکریہ۔